مولانا محمد طیب طاہر صاحب اور طیب صاحب بڑے اچھے لوگ تھے بھائی، علماء ہیں، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی. اگر ایک مسئلہ حیات ممات کے اختلاف کا مانے ان کے سارے خدمات چھوڑ دو. بڑے اچھے لوگ تھے اور ساری زندگی ان نے قرآن کی خدمت کی. یعنی شعبان اور رمضان میں وہاں تفسیر قرآن کا دورہ ہوتا ہے جس میں جو طلباء پڑھنے آتے ہیں وہ 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہوتے ہیں. ہم تو بس اعتراض کرتے ہیں بعض لوگوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ائمہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی میں بھی تو اختلاف ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں. کوئی عورت حرم میں خاوند شامل کی اجازت کے بغیر رات گزار سکتی ہے؟ نہیں. جمعہ کی نماز کا 4 سنت پہلے پڑھیں، پھر 2 فرض پڑھیں، اس کے بعد 4 سنت پڑھیں. میں نے مکے میں کام کرتا ہوں، میں نے قرض ہی کرنا ہے، حج کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. مکے سے حج کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 50 ریال. کتنا خرچہ کریں گے آپ؟ یہاں سے مینا سے الفاظ مزدلفہ واپس. السلام علیکم. روٹی مفت ملتی ہے، فروٹ راستے میں مفت ملتا ہے، تمام دنیا کے جوسز اور شربتیں مفت ملتی ہے. باقی گاڑی جاتے ہوئے 10 ریال، آتے ہوئے 15 ریال بس. لوگ تو یہاں سے گٹھڑیاں باندھ کے لے جاتے ہیں. حج میں جو مال ملتا ہے وہ گل جائے، بدبو پڑ جائے، حاجی صاحب نے گٹھڑی کے اندر میں رکھی ہوئی ہے. انا للہ و انا. میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہر بات کی مجھ سے نہ پوچھا کریں. میں نے نہیں پڑھا کہ بھئی مولانا طاہر صاحب قبر عذاب قبر کے منکر ہیں، مجھے کتاب دکھاؤ ان کی جس میں انہوں نے انکار کیا. ایسے گھر میں بیٹھ کے باتیں بناتے ہو. عذاب قبر تو حق ہے، اور ائمہ 4 کا مسلک ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل. عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ کرتا ہے. وہ اتنے بڑے علماء ہیں، عذاب قبر کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک باریکیاں ہوتی ہیں کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو. یہ تمہارا کام نہیں ہے سمجھنا. تم ان جھگڑوں میں نہ موٹی بات یاد رکھو کہ عذاب قبر حق ہے.